راجستھان میں اسمبلی انتخاب کی تاریخ میں کی گئی تبدیلی، اب 23 نومبر کے بجائے 25 نومبر کو ڈالے جائیں گے ووٹ۔ انتخابی کمیشن نے راجستھان میں اسمبلی انتخاب کی تاریخ بدل دی ہے۔ ریاست میں اب 23 نومبر کی جگہ 25 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی کمیشن نے تاریخ میں کی گئی تبدیلی سے متعلق وضاحت بھی کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے بتایا کہ راجستھان میں اسمبلی انتخاب کے لیے تاریخوں کے اعلان کے بعد کئی سیاسی پارٹیوں اور سماجی تنظیموں نے انتخاب کی تاریخ بدلنے کی اپیل کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دن یعنی 23 نومبر کو بڑے پیمانے پر شادیاں اور سماجی تقاریب ہیں۔ اس اپیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتخابی کمیشن نے ووٹنگ کے لیے نئی تاریخ یعنی 25 نومبر مقرر کی ہے۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کو ایک معاملے میں اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کی سزا پر عبوری روک لگانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اس سال کے شروع میں اتر پردیش اسمبلی کے رکن کے طور پر نااہل ہو گئے تھے۔ جسٹس ایم سندریش اور پرشانت کمار مشرا کی بینچ نے سماجوادی پارٹی لیڈر کی عرضی پر سماعت کی۔ بینچ نے کہا کہ عدالت نابالغ سے متعلق رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمیں اس مرحلے پر کوئی عبوری حکم دینے کی کوئی وجہ نہیں ملتی۔ پہلے کے حکم کے مطابق نابالغ سے متعلق رپورٹ کے بعد اہم معاملہ پوسٹ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے ستمبر میں مراد آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کو سال 2008 کے ایک مجرمانہ معاملے میں عبداللہ اعظم خان کے نابالغ ہونے کے دعوے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ سماجوادی پارٹی سپریمو مایاوتی نے انڈیا اتحاد میں شمولیت سے متعلق خبروں کو فرضی قرار دیتے ہوئے اسے ایک ایجنڈے کے تحت گمراہی پھیلانے کی سازش بتایا اور اپنے حامیوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی۔ مایاوتی نے چہارشنبے کو سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ایس پی لیڈر رام گوپال یادو کے حوالے سے بی ایس پی کے انڈیا اتحاد میں شامل ہونے کے لیے ملاقات کی شائع خبریں پوری طرح سے غلط اور بے بنیاد ہے۔ ای ڈی بی جے پی کے کہنے پر سنجے سنگھ کو قتل کرنے کی سازش کر رہی ہے، عام آدمی پارٹی کا الزام۔ عام آدمی پارٹی نے چہارشنبے کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بی جے پی کے کہنے پر ایم پی سنجے سنگھ کو قتل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رکن اسمبلی دلیپ پانڈے نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سنجے سنگھ کی منگل کو عدالت میں پیشی کے دوران سامنے آنے والی سچائی نے بی جے پی کی سستی سیاست اور انتقام کے جذبے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ عدالت میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ای ڈی بی جے پی کے کہنے پر سنجے سنگھ کے قتل کی سازش کر رہی تھی۔ احمد آباد کرائم سیل نے شہر کے نریندر مودی اسٹیڈیم پر حملے کی دھمکی دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ دراصل احمد آباد پولیس کو حال ہی میں ایک دہشت بھرا ای میل موصول ہوا تھا، جس میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ آئندہ 14 اکتوبر کو بھی یہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انتہائی اہم میچ کھیلا جائے گا۔ گرفتار شخص کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ملزم کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، اسے گجرات کے راجکوٹ سے گرفتار کیا گیا اور پوچھ تاچھ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملزم نے مبینہ طور پر ایک ای میل بھیج کر دعویٰ کیا تھا کہ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں دھماکہ ہوگا۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے زائد ہو گئی، جبکہ غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1050 تک پہنچ گئی اور 5000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل پر تاریخی اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی افواج کی غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں، خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، جس کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ غزہ پر جاری بمباری کے سبب تاحال غزہ سے 1,87,000 فلسطینی باشندے بے گھر ہو کر کیمپوں میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپوں کے باعث پیدا ہونے والی کشیدگی پر تبادلہ خیال کے لیے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے OIC ورکنگ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، جس میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ مغربی افغانستان کے صوبہ ہرات میں چہارشنبے کو پھر ایک بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹل اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے میں کم از کم 80 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق زیادہ تر زخمیوں کو ضلع رباط سنگی سے اسپتال لے جایا گیا۔ اس سے قبل ہفتے کو ہرات اور پڑوسی صوبوں میں بادغیس اور فراہ میں متعدد زلزلے کے جھٹکوں کے ساتھ 2 طاقتور مزید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے۔
اسرائیل اور حماس کے درمیان خونریز تنازعہ جاری ہے۔ در اثنا روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ تشدد سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی ناکام ہو چکی ہے اور فلسطینیوں کی ضروریات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پوتین کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ کرملن دونوں متحارب فریقوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور تنازع کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ پیسکوف نے خبردار کیا کہ تنازعات دوسرے علاقوں میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ روس نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کے مفادات کو نظر انداز کیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے آئندہ جمعے کو دنیا بھر کے مسلمانوں سے یوم طوفان اقصی منانے کی اپیل کی۔ رپورٹ کے مطابق حماس نے اسرائیل کے خلاف حیران کر دینے والے ملٹری آپریشن طوفان اقصی کی بے مثال کامیابی پر فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں سے آئندہ جمعے کے روز یوم طوفان اقصی منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف یکجہتی کے لیے میدان میں نکلیں۔ حماس نے بالخصوص مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ گھروں سے باہر نکلیں اور اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف مزاحمت کریں، قابض فوج کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں۔